تو میں بات کر رہا ہوں کہ اصل میں گناہ ہے کیا؟ تو اللہ کے احکام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حکم عدولی جو ہے وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کے ذہن میں کیا ڈر ہوتا ہے کہ اس بات سے ابا جان نے منع کیا ہے۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ذمہ دار بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو استاذ ہیں وہ اللہ کی طرف سے ذمہ دار بن جاتے ہیں، علماء اکرام جو ہو گئے وہ اللہ کی طرف سے ذمہ دار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچے کو روکتے ہیں۔ اگر اب ماں باپ ساتھ نہ ہوں تو وہ بچہ اپنے محافظوں کو جو آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ گناہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ذہن میں، خیال میں، تصور میں ہو کہ اس بات سے رب نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس سے وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ میری تنہائیوں میں بھی ہے اللہ، حاضری میں بھی ہے، وہ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا انسان کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک کمزور انسان بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو یہ بات سمجھ گیا تو پھر وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بچے پر پہرا دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں تو آخر کار آپ کو نیند آ جانی ہے، ٹھیک ہے، یا آ جاتی ہے۔ تو بچہ کہے گا اب گناہ کا موقع ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کو آپ جو ہے ریپریزنٹ ہی نہیں کر سکے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے حکم دینے اور انبیاء علیہ السلام کے حکم دینے میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ تم جانو اور تمہارا اللہ جانے، ٹھیک ہے۔ تم نے گناہ نہیں کرنا، خدا جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن ہے اور حاضر ہے اور غالب ہے، ٹھیک ہے، اور غائب بھی ہے۔ تو اس نے بندے کو پکڑنا ہی ہے اور آخر میں جواب دے ہو ہی گا انسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا، اور اس طرح ہر گنہگار یا گستاخ پر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور آخر میں کہیں گے کہ وما علینا البلاغ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تمہیں بات بتا دی تھی۔ اب وہ بچہ اللہ کے حوالے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مجال ہے یا کسی کی مجال ہے کہ اب وہ گناہ کرے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہر روز جو ہر نماز میں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ معاشرے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اگر نماز پڑھی تو اگر ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا سوچے گا۔ تو معاشرہ اگر کوئی برائی کرے گا تو انسان بھی برائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سماج کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرہ سے ہی بغاوت کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو وہ معاشرہ جو ہے یہ ڈسپلن نہیں کر سکتا کسی کو بھی، ٹھیک ہے۔ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ تم موبائل کا استعمال غلط مت کرو، تو ہم جو ہیں وہ سارے کے سارے موبائل کا استعمال زیادہ بھی کر رہے ہیں اور غلط بھی کر رہے ہیں، ہے کہ ایسا نہیں ہے نا؟ تو معاشرہ آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتا۔ اب ان کی بات اثر اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ معاشرہ ہی تو اجازت بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ معاشرہ ہی آپ کو پھر اجازت بھی دے رہا ہے نا، تو اس لیے ان کی بات اثر نہیں کرتی ہم پہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے یا تو اپنا اخلاق زندگی جو ہے معاشرہ کے حوالے کر دیں یا پھر اللہ کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک صورت ہوگی۔ آپ یہ کہیں کہ اور یہ کہہ کے نماز پڑھیں کہ یہ رب کی منشا ہے، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اس لیے اخلاق والا ہونا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی مرضی ہے، رضا ہے۔ اب سب آپ جو بھی گمراہی میں ہیں، لاپرواہ یا بے فکر حقیقت سے، وہ اس لیے ہوا کہ آپ کے معلم اور محاسبہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ جو برائی کرنے والا جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور گمراہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محاسبہ کرنے والے اور معلم جو ہیں وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے گمراہی میں پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات جو ہے جس کا حکم جو ہے رب نے دیا اور کون سی بات ہے جس کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ ورنہ تو سماج یا معاشرہ جو ہے خامی کر رہا ہے
تو وہ ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں ہم ہی وہ برائی کی طرف چلے جائیں گے. ہم برائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کرتے جائیں گے. تو سماج کی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جو ہے ماں باپ کی نماز جو پڑھا ہوتا ہے. اب اگر ماں باپ اور سماج کی جو نماز پڑھا ہے یا جو ماں باپ کی نماز پڑھا ہوتا ہے ماں باپ کے ڈر سے, ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے تو چلے جانا ہے, فوت ہو جانا ہے, ٹھیک ہے, تو ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہ نماز رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اصل وجہ جان کر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی نماز یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور عشق میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب اللہ قائم ہے تو ایسے لوگوں کی نماز بھی قائم ہے, ٹھیک ہے. تو پڑھنے والی صرف اللہ کی نماز ہی ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے. تو جب تک اللہ ہے آپ کی نماز جو ہے آپ نماز پڑھتے ہی رہو گے, ٹھیک ہے. تو اگر ابا جان یا معاشرہ میں جو ہے نیک دکھنے کی وجہ سے نماز شروع کی ہے تو کل ابا جان انتقال کر گئے تو پھر کیا ہوگا. اور یہ معاشرہ جو کروٹ جو ہے ایک لمحہ جو ہے بدلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نماز کیسے پھر قائم رہے گی. اب عادت کی نماز, شریعت کی نماز اور ضرورت کی نماز الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے. تو ضرورت کی نماز والا دعا مانگے گا پھر دعا مانگے گا کہ 10 دعائیں مانگے تو 10 کی 10 نامنظور ہو گئیں تو پھر دعا شروع, ٹھیک ہے. اب اس طرح ہر شے وہ اللہ سے مانگتا ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے کہے گا یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے, ٹھیک ہے. تو اللہ سے کہے گا کہ مجھے کار دے دے, ٹھیک ہے, تو نہیں دیتا تو اس سے چھین لے, ٹھیک ہے. تو یا مجھے اندھا کر دے کہ مجھے گاڑی نظر نہ آئے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کا جو مدعا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اگر مجھے حاصل نہیں ہے تو لوگوں کو بھی حاصل نہ ہو, یہ ہمارا مدعا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنا آپ اللہ کے سپرد کریں گے تو اللہ کی طرف سے کام جاری رہیں گے ہماری زندگیوں میں بھی, ہماری اس دنیا میں بھی, ٹھیک ہے. تو جو درمیان میں معلم ہیں وہ استاذہ, ماں باپ, قاضی, ملا اور پیر صاحب, ٹھیک ہے. پیر صاحب جو عام طور پر رعایت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ بندے کو اس کی غلطی پر سزا نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ توبہ کر سکے اور پھر وہ اس کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو اپنے حوالے نہ کرو اور نہ ہی ڈسپلن کے حوالے کرو. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خیال آپ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے, سوال بھی آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو جواب بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اتنا فیصلہ آپ اپنے آپ میں کر لیں, آپ میں گمان کرنے کا فیصلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ تنہائی میں ہوگا کہ میں برہم ہی برہم ہوں یا میں کوئی ٹھوس حقیقت ہوں. تو اتنا فیصلہ ضرور ہونا چاہیے ہر کسی میں, اور اپنی ججمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ کس مقصد کے لیے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے. اتنی ججمنٹ تو ہوتی ہے ہر انسان کی اور ہونی بھی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی زندگی آخرت کے لیے گزر رہی ہے تو آپ سچے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر دنیا میں ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو پھر تقریباً آپ کی زندگی جو ہے وہ جھوٹی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اتنا تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے تحت زندگی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہم سب جو ہیں باشعور ہیں, ٹھیک ہے. اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. کیا آپ اپنے کسی بھی قریبی یا جاننے والے کے جو آپ کے نزدیکی کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی قریبی ہوں ان کی قبروں پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میرا سوال ہے آپ سے. اگر تو آپ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہاں جا کے اور بیٹھتے ہیں تو پھر آپ سچے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ بہانے میں ادھر ادھر کے کہ ٹائم نہیں ہے, مصروفیات ہیں, روزی روٹی مزدوری یہ سب کچھ ہے, تو پھر آپ معذرت کے ساتھ آپ جھوٹے ہیں, کیونکہ آپ حقیقت والوں کے پاس گئے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو حقیقت تو وہاں ہے, قبرستان میں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ حقیقت وہیں پہ رہی ہوتی ہے. آخرت اور دنیا کے درمیان قبر ہی ہے جو دروازہ اوپن کرتی ہے, ٹھیک ہے.
تو اب یہاں سے ہی آخرت کا سفر شروع ہوگا، قبرستان کو دیکھ کر یا قبر کو دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تو قبرستان گئے ہی نہیں، آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔